بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانوروں کو ذبح کرنا ظلم نہ ہونے کی دلیلیں۔ سوال: کیا جانوروں کو ذبح کرنا یہ ظلم ہے؟ اسلام میں ظلم کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ اور غیروں کا یہ اعتراض کیا صحیح ہے؟ جواب: حامدًا وصلیًا وسلما۔ جانوروں کو ذبح کرنا یہ ظلم نہیں، اس کی آپ کے سامنے 12 دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، اس سے بہت سے دلائل ہیں۔ نمبر 1، اللہ جانوروں کا مالک ہے۔ مالک کو اپنی ملکیت میں جو چاہے وہ منمانی کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کے پھٹے ہوئے کپڑے کو پھاڑنا بھی ظلم ہے، لیکن مالک اپنے بہترین کپڑے کو اپنے کام کے لیے پھاڑ دے، اسے ظلم نہیں کہا جاتا۔ مسلمانوں کو جانوروں کے پیدا کرنے والے مالک اللہ نے قربانی کرنے کا حکم قرآن میں سورہ کوثر میں دیا ہے۔ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے قربانی کرو، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 2، قربانی ہر مذہب میں مختلف ناموں سے موجود ہے، جیسے کہ بلیدان، بھوگ، بلی، بھیڑ چڑھانا وغیرہ۔ نمبر 3، مرغی، مچھلی، جھینگے وغیرہ جاندار کو دوسرے مذہب والے بھی مارتے اور کھاتے ہیں، تو پھر اعتراض مسلمانوں پر کیوں؟ ماچھیوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ ان کو کیوں نہیں روکتے ہو؟ دلیل نمبر 4، سبزیاں، پھلوں اور پھولوں میں بھی جان ہے، ان کو بھی ہوا، پانی اور روشنی کی ضرورت ہے۔ سائنس کہتا ہے وہ بھی جاندار ہے۔ جیون دیا کرنے جاؤ گے تو اسے کھانا بھی چھوڑنا پڑے گا۔ چھوٹے جیو میں برداشت کی طاقت بھی چھوٹی ہوتی ہے، بڑے جیو میں برداشت کی طاقت بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس سے تکلیف پہنچانے میں چھوٹا جیو، بڑا جیو، یہ سب سیم و یکساں ہے۔ آپ جو فرق کرتے ہو یہ غلط ہے۔ دلیل نمبر 5، اسلام مذہب دنیا کے ہر کونے کے لیے ہے، جہاں صرف برف ہی برف یا صرف ریگستان ہی ریگستان ہے، ریت ہی ریت ہے، جہاں سبزیاں نہیں ہوتی، وہاں کے لوگوں کو جانور ذبح کرنے سے منع کیا جائے تو کیا کھائیں گے؟ نمبر 6، گوشت کھانا فطری اور ایک پراکرتک چیز ہے، قدرتی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھاڑ کھانے والے جانور کی طرح اوپر کے 2 نوکیلے دانت اور چبانے کے لیے گول داڑھیں دی ہیں۔ یہ سبزی کھانے والے جانور کو نہ نوکیلے دانت دیے نہ گول داڑھیں دی۔ چیک کر لو گائے کے اندر، بکرے کے اندر، بلکہ سب دانتیں سیدھے اور چپٹی داڑھیں دی ہیں۔ لہٰذا یہ نوکیلے تینے دانت گول داڑھیں سبزی کھانے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ گوشت کھانے کے لیے دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ گوشت کھانا یہ اللہ کی طرف سے اس کا سیٹنگ انسان کو دیا گیا ہے۔ دلیل نمبر 7، جانور کو ذبح نہ کرتے تو وہ بھی ایک نہ ایک دن بیماری میں مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کے ضرور مرتا۔ وہ امر رہنے کے لیے، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ذبح کرنے سے اس سے آسان موت ملتی ہے، اس لیے اپنی سمجھ میں آسان موت ہی کے لیے تو انسان بعض مرتبہ خودکشی، آتمہتیا، سوسائڈ کرتا ہے، تاکہ بیماری کی تکلیف زیادہ نہ اٹھانی پڑے۔ دلیل نمبر 8، جو جانور بانجھ ہے، بچے نہیں جنتے، بچے نہیں دیتے اور بوڑھے کمزور ہو گئے، ان کو گھاس چارہ کھلانے میں گھاس چارہ دھرتی سے کم ہوتا ہے، پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں۔ اگر بہتر جانوروں کے چارے کا حق کم ہو جاتا ہے، وہ چارہ بچے گا تو ہمارے جوان جانور اس چارے کو کھائیں گے، یا تو باہر چلنے کے چھوڑنے میں پلاسٹک اور تھیلیاں کھا کر ماں مرتی ہیں، لوگوں کی امیاں مر رہی ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے ایسے جانوروں کو ذبح کرنے دینا چاہیے، تاکہ گھاس چارہ اچھے جانوروں کو ملے، اس سے
ان جانوروں کی صحت و تندرستی میں اضافہ و بڑھوتری ہو، اور دودھ میں بڑھوتری و زیادتی ہو، ایسا کرنا ان اچھے جانوروں پر رحم ہے۔ دلیل نمبر 9، ظلم کے معنی صرف تکلیف پہنچانا ہو تو ہر قوم کو کھٹمل، مچھر، چوہا، مکھی وغیرہ تکلیف پہنچانے والے جانور کو صرف بھاگنے کی یا پکڑنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے، اس کو پکڑ کر چھوڑ آنے کی یا دوائیں مشین استعمال کرنی چاہیے، جس سے پکڑو اور اس کو کہیں جا کر چھوڑ آؤ۔ اس کے بجائے جان سے مار کیوں ڈالتے ہو؟ اس کی معمولی تکلیف جس سے انسان کی جان کو خطرہ بھی نہیں۔ کیا مچھر کاٹو گے مر جاؤ گے؟ کھٹمل کاٹ دے تو کہ کیا جان نکل جائے گی؟ نہیں، لیکن اپنی راحت کے لیے، اپنی سہولت کے لیے مار ڈالتے ہیں۔ پتہ یہ چلا انسان سب سے بہتر اشرف المخلوقات ہے، سب سے بہتر جو ہے اس دھرتی پر، اپنے فائدے کے لیے ادنا معمولی مخلوق اور جیو کو انسان مارتا ہے۔ یہ قدرت کا یہ نظام ہے، ہر بڑا جیو چھوٹے جیو کو مار کر اپنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ دلیل نمبر 10، جانور کا دودھ ہر قوم پیتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس جانور کے بچے کا حق ہے۔ جب یہ ظلم نہیں تو گوشت کھانا کیسے ظلم ہوگا؟ کیا بچے کا حق نہیں مارتے ہو؟ نمبر 11، جانور کو اپنی محنت کی کمائی سے لے کر اس کی خدمت کر کے فیکٹری نہیں، فطری رحم کی وجہ سے دل نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہم ذبح کرتے ہیں۔ اس میں مسلمان اپنے جذبات، مال سے محبت، جانور سے محبت، جس کو ہاتھوں خود سے کھلا کھلا کر پالا ہے، یہ فطری رحم ہے۔ یہ سب روح و آتما کی خواہش کی اللہ کے حکم کے سامنے قربانی دیتے ہیں۔ اندر کے جذبات کی قربانی جانور کو ذبح کر کے ہم ظاہر کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 12، جانور کو کاٹا نہ جاتا تو ایک دن خود مر کے مٹی میں مل کر برباد ہو جاتا۔ ہم کھا کر اس کو اپنے جسم اور دل میں جگا دیتے ہیں، اس کو اپنا جسم کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ یہ ہضم ہو کر یہ ہمارے جسم کا جسم بنتا ہے، یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں، ایک درجن پر بس کرتا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا جانور کو ذبح کرنا ان پر ظلم نہیں، نہ رحم کے خلاف ہے۔ بس صحیح طریقے سے سوچنے کی، سمجھنے کی، تعصب کا چشمہ اتار کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ عمران اسماعیل میمن، حنفی، سورت گجرات، انڈیا۔ السلام علیکم۔